بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو عجائبات سے یہ کائنات بھری پڑی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بھی چیز عجیب نہیں لگتی۔ وہ اس لیے نہیں کہ انسان اس کے اوپر کبھی غور ہی نہیں کرتا، حالانکہ قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تتفکرون۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا تم فکر نہیں کرتے؟ یہ ساری کی ساری باتیں جو قرآن بتا رہا ہے وہ اسی لیے بتا رہا ہے کہ انسان شعور پکڑے، انسان ان کے اوپر غور و فکر کرے اور اس کے اندر چھپی ہوئی عجائبات کو تلاش کرے اور ان کو تلاش کر کے وہ اس کے مقصد کو پہچانے۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو فوراً اپنے والدین سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور فلاں چیز کا مقصد کیا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جب انسان شعور پکڑ لیتا ہے، اپنی جوانی کے مراحل میں آ جاتا ہے، جب اس کو عقل اور طاقت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، کیا اس کے بعد بھی یہ وہی سوال کرتا ہے؟ کیا اس کے اوپر غور کرتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے جہاں جا کر غور و فکر کرنا تھا وہاں جا کے وہ غور و فکر نہیں کرتا۔ عمر کے جس حصے میں اس سے یہ چیز مطلوب تھی وہاں جا کے یہ کام وہ کرتا نہیں۔ وہ اپنی خود ساختہ کامیابی کا ایک معیار بنا لیتا ہے اور اس کامیابی کے پیچھے وہ اپنی پوری زندگی کو خرچ کر دیتا ہے، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کو وہ کامیابی سمجھ رہا تھا حقیقت میں وہ ناکامی تھی، اور جس کو وہ ناکامی سمجھ رہا تھا حقیقت میں وہ کامیابی تھی۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بیج ہم بوتے ہیں تو اس سے ایک نرم سی کونپل نکلتی ہے، اتنی کمزور کہ ہم اس کی بہت حفاظت کرتے ہیں کہ ٹوٹ نہ جائے، ہوا سے بھی ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پھر وہی کونپل بڑھتے بڑھتے ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے، پھر وہ طوفانوں کا بھی مقابلہ کر لیتا ہے، وہ جو اتنا کمزور تھا وہ اب اتنا مضبوط ہو چکا ہے۔ اب اس کے اوپر پھل لگتا ہے تو اس پھل کا ذائقہ کیسا عجیب ہوتا ہے، کیا یہ عجیب بات نہیں؟ آپ دیکھیں پہاڑوں کے اوپر سے برف پگھلتی ہے اور ندی نالوں کی صورت اختیار کرتے ہوئے وہ ایک دریا کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور اس دریا سے کتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں، کتنی مخلوق مستفید ہوتی ہے۔ اس سے باغات ہو رہے ہیں، طرح طرح کے پھل پیدا ہو رہے ہیں، اسی سے انسانوں کو پانی مل رہا ہے، اسی سے پتہ نہیں کتنے قسم کے جانور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یا کیا عجیب بات نہیں ہے؟ یہ ہمیں عجیب لگتی کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ دن کا اجالا ہوتا ہے اور دن کا اجالا ہوتے ہی انسان اور دوسری مخلوقات اپنے اپنے کام میں لگ جاتی ہیں۔ آپ پرندوں کو دیکھیں تو وہ بھی اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کر رزق کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور انسانوں کو دیکھیں وہ بھی اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جو ہی رات ہوتی ہے تو اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں؟ ہمیں یہ بھی عجیب نہیں لگتی؟ اور اگر ہم ان عجائبات پر اور تھوڑا غور کریں تو انسان بھی ایک عجیب مخلوق ہے، تو یہ بھی اللہ کی شاہکار مخلوق ہے۔ اب تھوڑا آگے چلیں تو اس انسان کی بھی ایجادات کو دیکھیں، اس انسان نے کیا کچھ ایجاد کیا۔ کبھی اس انسان نے سوچا تھا کہ یہ فضاؤں کے اوپر سفر کرے گا؟ کبھی اس انسان نے سوچا تھا کہ یہ سمندروں کی تہوں کو بھی مسخر کر لے گا؟ یہ ساری کی ساری عجائبات جو ہیں وہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے۔ جی ہاں، اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتے ہی ہوش سنبھالتے ہی اپنے والدین سے پوچھتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو اسی طرح جب انسان شعور پکڑتا ہے تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے اس بات کا سوال کرے کہ اس کا مقصد کیا ہے، میں ہوں تو میرا مقصد کیا ہے، میں کس لیے آیا ہوں۔ اگر میں اس لیے آیا ہوں کہ میں دن رات محنت کر کے بہت سارا پیسہ کماؤں گا تو یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں تھا۔ اس کا مقصد تو اس کی فطرت کے اندر موجود تھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالی تھی تو ہوش سنبھالتے ہی اس نے سوال کرنے شروع کر دیے تھے کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی مقصد کو پہچاننا ہوتا ہے انسان نے، اور جب انسان اس مقصد کو پہچان لیتا ہے کہ اس کا پیدا ہونا اور پھر مر جانا یہ بے وقت نہیں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، اور جب بندہ اس مقصد کو پا لیتا ہے تو اس کے بعد وہ خالق حقیقی کی پہچان کر لیتا ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد انسان کو اپنے رب کا تعارف نصیب ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔